میں یہاں پہ اب دعوت دوں گی جو ان کے ساتھ انڈیجنس رائٹ الائنس میں ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور حفیظ بلوچ صاحب جو مختلف مراحل میں ان کے ساتھ تھے اور ابھی بھی بحریہ ٹاؤن اور ملیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے آواز بلند کرتے رہتے ہیں اور آرگنائز کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان کے حوالے سے بات کریں۔ یہاں پہ صرف ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ ایک اور پروگرام میں بھی حفیظ صاحب کو سنا، تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ صرف ایکٹیویزم میں تھے، بلکہ یہ کہ انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کو صرف متحرک ہی نہیں کیا، بلکہ اس علاقے کی تاریخ، اس علاقے کا جو تاریخی حیثیت ہے اس کے بارے میں ان کو بھی بہت آگاہی تھی۔ تو ایکٹیویزم جو ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے زیادہ بھرپور طور پہ، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی، تو اس کا ذکر حفیظ صاحب نے ابھی آرٹس کونسل میں پروگرام ہوا تھا اس میں ذکر کیا۔ شکریہ۔ آپ نے ایک شروع میں ایک غزل کی شروعاتی بند پڑھی ہے، میں اس کے دو بند اور پڑھوں گا جو گلشن کے اوپر پورے فٹ آتے ہیں۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم۔ تو وہ ایک کامیاب انسان تھے جو اب آج ہم میں نہیں ہے، ہم ان کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کے کام پہ، ان کے ادبی کام پہ، اس کے مزاحمتی کام پہ۔ اس کے ادبی کام پہ بات کرنے کے لیے میں بہت ایک چھوٹا سا انسان ہوں، میری شاید لمبی اتنی نہیں ہے۔ پچھلے 10 سال جو میں نے اس کے ساتھ گزارے تو بس وہ سیکھنے کے مراحل تھے، اپنے ملیر کو جاننے کے لیے، اپنے کراچی کو، اپنے تاریخ کو۔ ہم ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں تھوڑے فاصلے کے ساتھ، کاٹھوڑ میں میرا گاؤں ہے، ملا عرضی گوٹ کونکر میں اس کا گاؤں ہے، بچپن سے نام سنتا آئے تھے۔ اور وہ جو آفیسر تھے تو ڈسٹرکٹ کونسل میں ایک طرح سے ہمیں بھی ہمارا لیے فخر کی بات تھی کہ ایک افسر ہیں جو ہمارے اپنے میرے رشتہ دار ہیں، اور ملنا جلنا بھی تھا، ظاہر ہے کہ شادی میں غمی میں ملتے بھی تھے، بات بھی کرتے تھے۔ لیکن جب بحریہ ٹاؤن کا ہم نے ذکر سنا شروع میں، جب اس کے اشتہارات آنا شروع ہوئے تو ہم نے ایک میٹنگ رکھی گبول اسٹاف میں، جس میں ہم نے سر گلشن، سر رکمان گل پالاری کو ہم نے دعوت دی اور وہاں کے انڈیجینس لوگوں کو۔ ہم جب وہاں بیٹھے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم نے تو صرف یہ رکھا کہ جس کو ٹریک ریکارڈ تھا بحریہ ٹاؤن کا، تو یہ ہمارے ملیر کے لیے ایک بہت بڑا وہ ہوگا، تباہی کا ہوگا اور باعث بنے گا۔ تو اس میٹنگ میں مجھے یاد ہے سر گلشن کلمتی نے یہی کہا تھا کہ میں ایک ادبی کام ہوں، آدمی ہوں، اور مجھے آپ کہاں گھسیٹ رہے ہو، لیکن اس نے ایک پورا ڈیٹیل سے بحریہ کے حوالے سے، اپنے زمینوں کے حوالے سے ایسی باتیں کہیں جو بہت ساری باتیں میرے علم میں نہیں تھیں۔ یہ ہمارے ساتھ کا جو سیاسی سفر ہے اس کا پہلا دن تھا۔ اس کے بعد انڈیجنس رائٹس الائنس فارم ہوتی ہے تو ایک جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں وہ شروعاتی اسٹیپ میں انڈیجنس رائٹس الائنس میں نہیں ہوتا، اور میں کاٹھوڑ بچاؤ تحریک شروع کرتا ہوں۔ اور خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ انڈیجنس رائٹس الائنس میں ہوتے ہوئے گلشن کلمتی سمیت، سر خالق سمیت، رکمان گل پالاری سمیت سب میرے ساتھ آ کے جڑتے ہیں۔ تو ایک جڑت ہوتی ہے، اس جڑت کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں۔ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا مزاحمت کا، لوگ کھڑے ہوتے تھے، میں اور سر گلشن اسی دن نہیں تو دوسرے دن ہم ضرور وہاں جاتے تھے، ان لوگوں سے ملتے تھے، انہیں ہمت دیتے تھے۔ کاچیلوں کے یہاں جب مزاحمت ہوئی، عورتیں زخمی ہوئی، دوسرے دن ہم وہاں پہنچے، اور گبول، فیض محمد گبول جتنا بڑا نام ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جس نے ملک ریاض کو انکار کیا تھا، یہ دوسری انکار تھی۔ پہلی انکار سر گلشن کلمتی اور رکمان گل پالاری نے ملک ریاض کو کیا تھا۔ سر خالق کے علم میں اگر ہو نہ ہو، مگر اختر کے علم میں ہے کہ
جب اس نے پہلا قدم رکھا تو اس نے سب سے پہلے آفر جو کی وہ سر گلحسن کلمتی کو اور رکمان گل پالاری کو دی کہ آپ لوگوں کو میں دبئی میں سیٹل کرا دیتا ہوں بچوں سمیت، آپ کو وہیں کاروبار شروع کرا دیتا ہوں، آپ وہیں رہیے، وہاں دیکھیے، یہ معاملات یہاں مت چھیڑیے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ دور رہیے۔ لیکن دونوں مست قلندر انسان تھے، گلحسن کلمتی تھے اور رکمان گل پالاری ہیں، دونوں نے ان کو انکار کر دیا۔ سلسلہ چلتا رہا، کاٹور بچاؤ تحریک کو ہم نے انڈیجنس رائٹس الائنس میں ضم کیا، ہم ان کے ساتھ رہے، جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، جنہوں نے ہمیں سی ڈی بنا کے، وہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ مسلم لیگ نون کے اور دوسرے جو تھے سرمایہ دار تھے وہ آ کے جتنا ہم ایک ریزسٹنس جو چل رہی تھی اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، سیٹیں لی اور اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا، لیکن ہم ڈٹے رہے، ہم کھڑے رہے۔ گلحسن کلمتی تھے، لالا یوسف مستی خان تھے، میری زندگی کی خوبصورت جو میری خوش نصیبی ہے، خوبصورت لمحات ہیں، یہ انہی کے ساتھ گزرے ہیں، لالا یوسف مستی خان کے ساتھ اور سر گلحسن کلمتی کے۔ تو وہ جو ایک پیریڈ تھا ریزسٹنس کا 6 جون تک، اس میں ہر قدم پہ، ہر گام پہ سر گلحسن کلمتی اور لالا یوسف مستی خان میرے ساتھ تھے۔ ہمیں کوئی پروگرام کرنا تھا تو ایک ہی کال پہ دونوں پہنچ جاتے۔ ایسی جگہوں پہ اگر لالا یوسف مستی خان اگر شہر میں ہوتے تو نہیں پہنچ پاتے تو گلحسن لازماً میرے ساتھ کھڑے ہوتے۔ جب 2021 میں اس نے قبضہ گیریت بڑھائی تو کوئی اور نہیں، ہم گھر گاؤں گئے، کاٹوڑ کے گاؤں گئے، ہم گڈاب کے گاؤں گئے، کاٹوڑ کے جو بازار تھا وہاں پہ ہم گئے، ایک ایک دکان کے اندر ایک ایک لوگوں سے ملے، کونکر میں اور کاٹوڑ میں اور گبولوں کے جو متاثرہ گاؤں تھے، میں اور گلحسن، اب تو صرف تصویریں ہیں، یادیں ہیں وہاں پہ۔ اب سوچئے ایک بندہ جو ایک ادبی انسان ہے، ایک ایسا بندہ جس کا کام تاریخ کو مرتب کرنا ہے، ایک ایسا انسان جو ایک افسر ہو کے ریٹائر ہوا ہو، اور اسی کے لیول کے انسان کو تو میں نے کبھی زمین پہ پاؤں رکھتے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ زندگی کے اس تجربے میں میں نے بہت سارے افسروں کو دیکھا ہے، بہت سارے جو اس طرح کے 21 گریڈ کے افسر ہوتے ہیں، ان کے مزاج بھی وہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہر جگہ پہ اگر ہم زمین پہ بیٹھنا ہوتا تھا تو آ کے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کسی کے باتیں سننا ہوتی تھیں، بہت سارے لوگ ملتے تھے، خندہ پیشانی سے ہر کسی کی بات سنتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا ایک خلاف بہرے کہ کچھ حامی بھی نکلتے تھے، اچھے خاصے تعداد میں وہ آ کے ہم سے بحث کرتے تھے، لیکن اس شخص نے کبھی بھی خندہ پیشانی سے کسی کو جواب نہیں دیا، مسکراتے ہوئے اپنی دلیلیں رکھی ہیں۔ پڑھے لکھے انسان کی جو خوبی ہے وہ اس میں تھی۔ سر گلحسن کلمتی خود کو گلو رول یا جپسی کہنے میں خوش ہوتے تھے۔ اگر آپ اس کے فیس بک پوسٹ دیکھیں تو اس میں برملا ان ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ وہ جب تاریخ مرتب کر رہے تھے تو چپے چپے پہ خود گئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کتابیں پڑھ کر یا گوگل کر کے انہوں نے کبھی بھی کچھ نہیں لکھا، ہاں جو ضرورت تھی وہ نکالی۔ جیسے اختر نے کہا کہ جب تک وہ اس جگہ پہ خود نہیں جاتے تھے، خود نہیں دیکھتے تھے، تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اسی انڈیجینس موومنٹ کے دوران کئی بار ایسا ہوا کہ وہ جاتے تھے، پھر آ کے ہمیں بتاتے تھے کہ یہ یہاں گیا تھا یا وہاں یہ ساری چیزیں گئی تھیں، تو ہمارے لیے حیرانی ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کا ڈیڈیکیشن آج میں نے تو کسی میں نہیں دیکھا، کہ ہر ایک چیز کو باریک بینی سے دیکھنا اور پیدل چلنا ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اگر آپ یہ سسی کا وارڈ دیکھیں یا گلوری آف ایسٹ کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گے جہاں پہ وہ خود گیا ہے، جہاں ہم بھی نہیں جا سکتے تھے۔ وہ تاریخی حقیقتیں بیان کی ہیں جو ہم وہاں رہتے ہوئے ہم نہیں جانتے تھے۔ مثلا اگر
شاہ کی تکیے کی اہمیت کیا ہے وہ مجھے اتنا پتہ نہیں تھا. مجھے یہ پتہ تھا کہ یہاں شاہ کا تکیہ ہوا کرتا تھا، اب گرانڈ مسجد بن رہی ہے. وہ جو درد تھا ایک شاہ کے تکیے کے جانے کا، وہ درد گلشن کلمتی نے مجھے دیا، ہمیں دیا کہ یہ آپ کے تاریخ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ملک ریاض ایک مسجد بنا کے اس میں آپ کی تاریخی حیثیت کے اوپر ٹوائلٹ بنا کر آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. یہاں سیالکوٹ سے آیا وہ بندہ ایک ہماری تاریخ کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے. یہ گلشن کلمتی نے ہمیں بتایا، یہ اس نے ہمیں سکھایا کہ اپنے تاریخ کے ساتھ کس طرح جڑے رہنا ہے. یہ اس نے ہمیں سکھایا کہ اپنی حق کے لیے کس طرح آواز اٹھانا ہے. اس نے ہمیں سکھایا کہ دھرتی سے محبت کس طرح کی جاتی ہے. وہ محبت جو ماروی کو اپنی دھرتی سے تھی، اور اسی لیے تو گلوری آف دی ایسٹ، اگر آپ سندھی ہے تو کراچی سندھ جی ماروی، تو وہ محبت گلشن کلمتی نے ہمیں سکھایا. جب 6 جون کا واقعہ ہوا اس کے بعد اس کے اوپر دہشت گردی کے کیسز بنے. اس وقت وہ بیمار تھے، اس کو ٹیومر ڈائگنوز ہو چکا تھا سر، کان کے پیچھے سر کے اوپر، اور وہ دوائیاں لے رہے تھے اتنے بڑے. اگر وہ کسی سے بھی کہتے کوئی بھی اس کے لیے کر سکتا تھا. سارے مراد اس کے لیے بائیں کھولے کھڑی تھی، لیکن اس مست کلندر نے کبھی کسی سے اپنے لیے بھی دامن نہیں پھیلایا. وہ درد انہوں نے سہے، وہ سفر میں گیا بھی تو درد سہے. مجھے یاد ہے کہ جب ایک پیشی سے واپس آتے ہوئے وہ میرے پاس آئے، سر رحمان بھی اس کے ساتھ تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ حفیظ یہ سارا کیا کرا ہے تمہارا، میں ایک ادبی انسان ہوں، مجھے تحقیق کرنی، میرا یہ کام رہ گیا، مجھے یہ سارے کمپلیٹ کرنے تھے. آپ کی اس تحریک نے میرے وہ سارے کام ادھورے چھوڑے، مجھے وہ مکمل کرنے ہیں. سسوی کی وارڈ سے جاتے ہوئے بھی اس نے یہی کہا، مجھے کال کر کے یہی کہا. میں نے جب کہا کہ ایک میٹنگ ہے، وہ میٹنگ میں آپ کو آنا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو جا رہا ہوں، میرے لیے یہ ضروری ہے. پتہ نہیں کیوں اسے ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس زندگی کی بہت کم ہے. کیونکہ جب میں نے اس کے ڈاکٹر سے بھی بات کی، اس کے سامنے اس سے بھی بات کی، جب یہ ٹیومر یہاں تھا اس کا، تو اس کا آپریٹ کیا، تو ڈاکٹرز نے یہی کہتے تھے کہ یہ رسکی ہے، کیونکہ یہ ساری نسیں یہاں پر ہیں، اور اگر اس کو ہم آپریٹ کرنے گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو شاید اسے یہ علم تھا کہ اب زندگی کم رہے گی، اس لیے اس نے 2020 کے بعد انڈیجینس رائٹس الائنس سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے اپنے وہ تحقیقی کام کرنا شروع کیے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب سسی جی واٹ کی وہ آرٹس کاؤنسل میں رونمائی ہوئی، فون پہ بھی بات، وہ بہت خوش تھے. اور جب وہ آئے بیماری کی عالم میں، اور گلوری آف ایسٹ کی رونمائی کے موقع پر بھی بہت بیمار تھے، ویل چیئر میں چل کے آئے، لیکن وہ اتنے خوش تھے لوگوں کو دیکھ کر. اور اس بیماری کی حالت میں بھی اس نے جو باتیں کی ہیں، اگر آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے. اور اس وقت بھی اس کے دماغ میں ایک تو دھرتی سے اپنے جڑے رہنے کی جو وہ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. اور دوسرا اس نے جو اپنی کتابوں کے بارے میں کہا کہ یہ کتاب مجھے کمپلیٹ کرنا ہے، مجھے وہ کتاب، اتنے کتاب میرے رہ گئے ہیں، میں اس پہ کام کروں گا، میں ٹھیکوں گا تو میں یہ کروں گا. اس عید پہ بھی جب میں گیا تھا اس سے ملنے کے لیے، تو اس نے یہی باتیں مجھ سے کی تھیں. اس میں 2 باتیں، اور یہ پتہ نہیں، میں لالا یوسف مستی خان نے بھی مرنے سے پہلے جب مجھے بلایا، میں کہا تو اس نے ایک بات کہی. اور جب یہ عید کے دن میں گلشن کے پاس گیا تب بھی اس نے ایک ہی بات کہی کہ اس موومنٹ کو ختم نہیں ہونا چاہیے، کہ موومنٹ آگے بڑھنا چاہیے. اور جو میں نے کتابیں وہ ہیں، میری تحقیق ہے، وہ رہتا ہے، وہ مجھے کمپلیٹ کرنا چاہیے. تو ایک ذمہ داری میرے اور اختر کے ناتواں کندھے پہ ہے. اب نہیں سمجھتے کہ ہم اتنے بڑے لائق ہیں کہ اس کے جو بچے ہوئے کام ہیں ہم میں اور اختر کر سکیں. سر رحمان کو ہم کہہ رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرا تو جسم کا ایک حصہ چلا گیا، آپ مجھے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اب خود کرو. یا
تو ہم خود ہی اس بات پہ پریشان ہیں کہ ہم اس کو کریں تو کس طرح. ہاں کتابیں جو کمپلیٹ ہیں سر کلیم پوچھ رہے تھے, تو 1-2 دن میں ہم بیٹھ کے یہ طے کریں گے جو کمپلیٹ کتابیں ہیں فیملی والوں کے ساتھ, میں اور اختر مل کے سر رحمان کے ساتھ, اور ان کو تو ہم ضرور چاہتے ہیں. جو جتنا کام ابھی را مٹیریل میں پڑا ہوا ہے, یہ نہیں کہ اس کو ہم ایسے ہی چھوڑیں گے, اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ جتنا, اگر کوئی آدھا کمپلیٹ ہے تو اس کو اسی کی حد تک کریں, یا جو کام ابھی ہونا ہے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ یہ کون کرے. سر رکمن گل پالاری تو ابھی زندہ ہیں, صحت مند ہیں, ہم ان کو بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. وہ جیسا اس نے کیا شاید اس طرح نہ ہو, لیکن تحقیق کا کام ہماری دلی خواہش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ جو اس نے چھوڑے ہیں کام وہ کمپلیٹ ہوں. اور دوسری بات میں سب سے یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مختلف لوگوں سے, آج آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی محقق یا کوئی تاریخ دان, اس کے لیے سرٹیفکیٹ یہی ہے کہ اس کی کتابیں پڑھی جائیں, اس کی کتابیں پڑھی جائیں, اور وہ جب تک پڑھی جائیں گی تب تک گل حسن صاحب, سر گل حسن کا کام وہ آگے بڑھتا رہے گا, کوئی اور آ کے اٹھا کے اس تحقیق کو آگے لے جائے گا. ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو سندھی میں ابھی تک ہیں ان کو ہم اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے چھاپیں, اور جو انگلش میں چھپ چکے ہیں ان کو اتنا ہے کہ وہ آگے ان کو سرکولیٹ ہوتا رہے, وہ پڑھتے رہیں لوگ, اور ان کا جو کام ہے ان کو دیکھ لیں. کراچی سندھ جی ماروی جو انگلش میں چھپ چکی ہے, مارکیٹ میں ہے, اب اس کا اردو ترجمہ بھی آنے والا ہے کچھ دنوں میں, وہ بھی آئے گا. تو اس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آپ پڑھیں, کیونکہ کراچی کے حوالے سے اور جو یہاں کی تاریخ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں, ایک طرح سے مسخ کیا گیا ہے, تو وہ کلیریفائی ہوگا, وہ سامنے آئے گا. اور یہ اس کا بہت بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ جو بقول ایک پوری PhD, ایک ڈاکٹریٹ اس کو اس پہ ملنا چاہیے. تو میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گل حسن کو یاد کر رہے ہیں. بس اسے بھولیے گا مت, اس کے کام کو یاد کیجئے گا, اس کے کردار کو یاد کیجئے گا. صرف یہ نہیں کہ وہ موقف تھے, مزاحمتی کردار تھے, اس کے مزاحمتی کردار کو ابھی اور آگے آنا چاہیے. اس کے اور بہت سارے کام ہیں, بہت ساری یادیں ہیں, وہ ہم شیئر کرتے رہیں گے, لکھتے رہیں گے, لیکن اس کا یاد کرنا بھی ضروری ہے اور اس کا یاد دلانا بھی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ.